هم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم حاضرین، پچھلے درس حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے طہارت کی اہمیت اور طہارت کی فضیلت اس سلسلے میں باتیں کی تھی۔ آج کے درس حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب الطہارہ کے اندر سے جو ایک نیا چیپٹر اور پہلا چیپٹر ہے وہ ہے باب الماء، یعنی پانی کے مسائل۔ اس چیپٹر سے میں آپ کے سامنے 5 حدیثیں بیان کروں گا۔ ان میں پہلی حدیث ہے کہ کیا سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے اور سمندر میں مری ہوئی مچھلی حلال ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 83۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، سمندر میں ٹریول کرتے ہیں، اور جب ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اور جب ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو ہم تھوڑا پانی لیتے ہیں، فَإِن تَوَضَّأَنَا، اگر ہم اس پانی کو وضو کے لیے یوز کریں، استعمال کر دیں، عَطِشْنَا، تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الطهور ماؤه الحل میتته، سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے، اس میں مری ہوئی جانور یعنی مچھلی حلال ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ سمندر کے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس کا پانی پاک ہوتا ہے، اور سمندر میں مری ہوئی جو مچھلی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز کے گرنے کی وجہ سے اگر اس کا کلر یا ٹیسٹ بدل جائے تو کیا وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 240۔ ان ام ہانی رضی اللہ عنہ قالت، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و میمونۃ رضی اللہ عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک ٹب میں کیا کیا؟ فی قصعۃ، ایک ٹب میں غسل کیا۔ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک ٹب میں غسل کیا۔ فیہا اثرها العجین، اور اس پانی میں گوندے ہوئے آٹا کا اثر تھا۔ اس میں غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی ٹب میں، ایک ہی برتن میں کیا کیا؟ نہائے، اور اس پانی میں جس میں نہائے اس پانی میں جو ہے گوندے ہوئے آٹا کا جو ہے اثر تھا، یعنی کہ کلر جو ہے چینج ہو گیا تھا۔ تو گوندا ہوا آٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو پاک چیز، کوئی بھی پاک چیز اگر کسی پانی میں گر جائے اور گرنے کی وجہ سے اگر اس کا ٹیسٹ یا اس کا کلر اگر چینج کر دے پھر بھی وہ پانی پاک ہوگا، پھر بھی وہ پانی پاک ہوگا۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هذا حدیث
صحیح یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی طرح تیسری حدیث ہے کیا بلی کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں بیان فرمایا انہا لیست بنجس بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے. کیوں ناپاک نہیں ہوتا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات کیونکہ یہ تمہارے گھریلو جانور ہے جو ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا اگر بلی دودھ میں کھانے پینے کی چیز میں کسی بھی چیز میں منہ ڈال دے تو یا وہ کھا لے اس کا جھوٹا تو وہ پاک ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے اگر وہی بلی کوئی گندی چیز کھا کر کے آئی منہ میں جو ہے کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے اور وہی گندی چیز کسی پاک چیز میں ڈال دے پھر وہ ناپاک ہو جائے گا. ورنہ عام حالت میں وہ کیا ہے پانی پاک ہوتا ہے یعنی کیا ہے وہ جو بلی کا جھوٹا ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی طرح چوتھی حدیث کہ کیا میاں بی بی ایک ساتھ ایک برتن کے جو ہے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ایک ساتھ ایک برتن کے پانی سے میاں بی بی وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ حدیث نمبر 368. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کننا نتوضأ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتی تھی من اناء واحد ایک ہی برتن میں. ایک ہی برتن میں کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ میاں بی بی ایک ساتھ ایک برتن میں کیا ہے آپ وضو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی طرح پانچویں حدیث کہ استعمال شدہ پانی یعنی کوئی پانی آپ نے یوز کر لیا یوزڈ واٹر جو آپ نے یوز کر لیا تو وہ یوز کیا ہوا پانی یا جو ہے بچا ہوا پانی جیسا کہ آپ نے کوئی برتن ہے اس میں سے آپ نے یوز کیا اب بچ گیا پانی تو کیا وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الطہارہ حدیث نمبر 194. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا عاقل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے آئے میں بیمار تھا اور اتنا بیمار تھا مجھے ہوش نہیں تھی لا عاقل مجھے جو ہے ہوش نہیں تھی. فتوضأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وصب من وضوئه وصب علی من وضوئه فعقلت. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا وہ پانی میرے چہرے میں کیا کہتے ہیں چھڑکا جس کی وجہ سے مجھے عقل آ گئی مطلب ہوش آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اب بچا ہوا پانی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ جو ہے ڈالا جس کی وجہ سے ان کو ہوش آ گیا. تو پتہ کیا چلا اگر کوئی استعمال کیا ہوا پانی یعنی بچا ہوا اگر پانی ہے وہ پانی بالکل پاک ہے اس کو جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان پانچوں حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.